حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. میرے نبی نے اپنی جماعت کو اس نہج پر تیار کیا ہے کہ تم نے صرف اپنی فکر نہیں کرنی، تم پورے عالم اسلام کے جڑے ہوئے ان کے جسم کا ایک حصہ ہو، اس لیے صرف اپنے ہی اعتکاف اور نمازیں پڑھتے رہو گے اور دوسری جگہ مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، تیرے اس اعتکاف کی ویلیو ختم ہو جائے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں، رسول کائنات کے چچا کے بیٹے ہیں، قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ترجمان القرآن کے لقب سے ملقب ہیں. اور حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ خود فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کر دے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے کہ وہ مشکل میں ہے اور یہ نکلتا ہے کہ میں اس کا ساتھ دیتا ہوں اور صرف اللہ کے لیے، فرمایا 10 سال کے اعتکاف سے بھی یہ ایک اس کی حاجت پوری کرنا اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایک شخص 10 سال سے اعتکاف بیٹھا ہے مسجد میں، فرمایا اس کو وہ درجہ نہیں ملا جو اس شخص کو اس مظلوم کے ساتھ جانے میں مل چکا ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ ایک دن کا جو اعتکاف ہے اللہ کے ہاں جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی حیثیت کیا ہے کہ اس ایک دن کے اعتکاف سے اللہ اس انسان کو جہنم سے 3 خندق کی دوری پر لے جاتا ہے، اتنا دور لے جاتا ہے. اور فرمایا ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، جتنا ایک طرف مشرق اور مغرب ہے کتنا بڑا فاصلہ ہے، یعنی دنیا کے 2 کنارے. اس طرح 3 گنا اللہ اس شخص کو ایک مسلمان کی حاجت پوری کرنے یا اس کے لیے چلنے سے اس نے نیت کی اور اٹھا، بس اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ نصیب فرمائیں گے اور جہنم سے اس کو دوری عطا فرمائیں گے. امام بخاری نے بھی باب بند ہے اور وہ کیا ہے، مسلمہ کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. نمبر 1 ولا یسلمہ، یہ حدیث ہے، باب بھی یہی بند ہے. اور مسلمان کسی مسلمان کو دوسرے ظالم کے سپرد بھی نہیں کرتا. یہ حدیث یہ عنوان لگا کر نیچے رسول کائنات کی حدیث لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان تو مسلمان بھائی ہوتے ہیں آپس میں، اور کبھی بھی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اس کی جان پہ، مال پہ، عزت پہ، اولاد پہ زیادتی کرے. کہا نہیں، مسلمان ایسے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مسلم ہے، اسلام قبول کر چکا ہے. اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا مذہب ہے. اپنے لیے بھی اگر سلامتی نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، تو باقیوں کے لیے کیا امن کا پیغام لے کے جائے گا؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی کسی کی عزت محفوظ نہیں، زبان سے بھی محفوظ نہیں. ایک اور حدیث مبارک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ صحیح مسلمان ہے ہی وہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو. زبان سے گالیاں دے رہے، غیبتیں کر رہے، چغلیاں لگا رہے، بکواس کر رہے اور جاسوسیاں کر رہے، اور پھر ہاتھوں سے لوگوں کے مال میں خرد برد، کاغذوں میں، پٹوار خانوں میں. کہا کہ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ تو مسلمان ہو نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے. مسلمان ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اس لیے اس حدیث میں جس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں لا مسلمہ، کہ مسلمان کبھی بھی مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا. ہوتا نہیں ایسے کہ بھائی بھائی پہ کیسے زیادتی کرے گا. دوسری بات ولا یسلمہ، اور اس کو کبھی بھی دشمن کے حوالے نہیں کرے گا. کیا ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے اس وقت امریکہ کی خوشنودی کے لیے یہاں کے مجاہدین کو اٹھا کر نہیں دیا تھا پیسوں کے لیے؟ حضور فرماتے ہیں مسلمان تو ایسے نہیں کرتا کہ اپنے مسلمان کو اٹھا کے کافر کے حوالے کر دے. یہ مسلمان کی شان کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ دنیا کا مفاد سامنے رکھ کر مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ جو شخص کسی ایک مسلمان کی ایک حاجت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی قیامت اس شخص کی حاجت کو پورا کرے گا. جب یہ مشکل میں ہوگا اللہ اس کے لیے خود راستہ نکالے گا. اور اگر یہ کسی مسلمان سے ایک مصیبت دور کر دے جس مشکل میں ہے، اللہ قیامت کے دن کی مصیبتیں اس سے دور کر دے گا. اور فرمایا اگر کسی نے کسی مسلمان کا کوئی عیب دیکھ لیا، اس کی کوئی کمزوری اس کو پتہ چل گئی اور یہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ میں لوگوں کو نہیں بتاتا، بس ختم، میرا بھائی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اس کی عزت خراب نہ ہو. فرمایا کہ یہ شخص جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے گا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ کسی تکا تو گو آنن تک نے بندہ کیا جا بھائی
یہ تو ایجا بندہ ہے، ایج ہے اتوں بڑا حجی غازی وچوں ایک ایج ہے۔ حضور کہتے ہیں مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کی زندگیاں 100% اس سانچے میں تھیں، کبھی بھی ایک سے دوسرے کو اذیت نہیں، آپس میں ایک، اللہ کے ہاں دعا کا اہتمام، گناہوں سے بچنا، ایک امت بن کر، پھر شرک سے دور، کفر سے دور، اللہ کا خوف۔ اور اس لیے دنیا کی قومیں مل کر بھی احزاب، غزوہ احزاب ہوا، لشکر اکٹھے آئے، صحابہ کو زیر نہیں کر سکے۔ دنیا کی لاکھوں کی فوجیں سپر پاور کی، صحابہ کو زیرو نہیں کر سکیں۔ روم کے بڑے بڑے لشکر تا حد نگاہ مٹھی بھر صحابہ کی جماعتوں کو زیر نہیں کر سکیں۔ پورے عرب کو فتح کر کے عجم کی کایا کو پلٹ دیا، بر کے اندر لڑائی لڑ کے باہر کے اندر بھی صفیں پلٹ دیں، سمندر بر و باہر کے اندر صحابہ نے تباہی مچا دی۔ اور جہاں بھی گئے، جس ملک میں جہاں قدم رکھا، وہاں اللہ کا قانون نافذ کر دیا۔ کسی قاضی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں انصاف سے ہٹ کر فیصلہ دے سکے، کسی تاجر کی جرت نہیں ہے کہ وہاں حرام کا بزنس کر سکے، اور کسی طاقتور کی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی شخص پر زیادتی کر سکے۔ ہر شخص امن کی زندگی گزار رہے، اور بس یہی کچھ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا مسلمان اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین اور قانون پر چلتا بھی ہے، لوگوں کو چلاتا بھی ہے۔ جب مسلمان یوں تھے، اللہ کہتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ یوں ہی کھڑے تھے، ہم نے ان کو نیچے کبھی نہیں ہونے دیا۔ قرآن کریم میں ہے ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تم واقعی ایمان والے ہوئے تو ہمارا وعدہ ہے کہ فتح اور غلبہ پھر بھی ہم تمہیں عطا کریں گے۔ لیکن اگر تم اس طرح کے ہو گئے اور اگر تم ایسے نہ ہوئے تو پھر ہم بھی رویہ بھی وہی ہوگا جو ہم نے ان گناہگار قوموں کے ساتھ کیا ہے۔ تو آج ہمیں بحثیت مجموعی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم اللہ کے مخلص، نہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ مخلص، نہ ہم اپنے ہی ساتھ مخلص ہیں۔ ہم صرف دنیا کو خدا سمجھ بیٹھے، پیسے کو معبود سمجھ بیٹھے، یہاں کی رنگینیوں کو ہم نے اصل سمجھا۔ روز دیکھتے ہیں جنازے اٹھے، ملک صاحب، خان صاحب، عالم دین، مشیر، وزیر، جنرل، یہ قبر میں گیا واپس کبھی نہیں آیا، ساری کہانی ختم ہو گئی، ہر چیز پچھلوں نے قابو کر لی۔ پھر بھی دن رات ہم اسی خزانے پہ ہیں کہ نہیں ڈبل ٹربل کرنا ہے، ہم نے ڈبل شاہ بننا ہے، سب سے امیر ہونا ہے۔ اللہ کے بندوں مرنا نہیں ہے کل۔ اللہ کے نبی یہی بات اس جماعت کو سمجھا کے گئے تھے، ان ٹکوں کی خاطر انسانوں کو قتل کر رہے ہو، اپنی ناک بچانے کے لیے بچیوں کو زمین میں دفن کر رہے ہو، اپنی ماں کو بچانے کے لیے قتل و قتال کر رہے ہو۔ تو کل یہ ساری چیزیں موت نے آ کے ویسے ہی ختم کر دینی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو مار لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ موت نے آ کے خود سب چیزوں کو مار دینا ہے۔ اس لیے آج ہم اس مجمع میں اللہ کی برگاہ میں توبہ کریں، اے ربا ہم واقعی تیرے مجرم ہیں، تیری مخلوق کے بھی، ان مظلوموں کے بھی، دین اسلام کے بھی، تو ہمیں معاف فرما۔ ہم آج کے بعد تیری برگاہ میں یہ توبہ کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قبول فرما۔ سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں